اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس وقت ریاست منی پور کے وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری، جنہیں لوگ بے غیرت کہہ رہے ہیں، بے شرم کہہ رہے ہیں، جن سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، مگر وہ بھی تو اپنے بڑوں کے پیچھے ہی چلے گئے نا۔ بڑے بھی کتنے بے شرم ہیں کہ کوئی استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ملک جل گیا، منی پور جل گیا، عورتوں کو ننگا کر دیا گیا، مار دیا گیا، گینگریپ کیا گیا، مرڈر کیا گیا، نہ جانے کیا 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 گیا، لیکن ملک کے بڑے اور چھوٹے سب ایک ہی حمام کے ننگے ہیں۔ کوئی استعفیٰ دینے کو کسی میں تھوڑی سی بھی لاج اور شرم نہیں کہ مارے شرم کے استعفیٰ دے دے، اور الٹا بھی بیان دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری منی پور کا بیان آیا ہے کہ کچھ لوگوں کی غلط حرکت سے منی پور کی شبیہ خراب ہو گئی۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کے خلاف ریاست گیر احتجاج ہونا چاہیے، ایسا ان کا بیان آ رہا ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کر کہو کہ ہماری بے غیرتی، ہماری بے شرمی، ہماری خاموشی، وزیر اعظم کی خاموشی، کیندر سرکار کی خاموشی اور کیندر سرکار کی بدماشی کی وجہ سے منی پور کی نہیں بلکہ پورے ملک کی شبیہ خراب ہوئی ہے اور پوری دنیا تھوک رہی ہے بی جے پی پر۔ آئیے ناظرین، پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم جو 3 مہینے میں پورا منی پور جل گیا، عورتوں کو ننگا کر دیا گیا، مگر ابھی تک وزیر اعظم منی پور نہیں پہنچے ہیں، اور ایسی جگہ پہنچتے بھی نہیں ہو۔ مگر خبر بڑی عجیب آ رہی ہے، جی ہاں، کہ گزشتہ 5 سالوں میں، 4 سال کی چھوڑ دو، شروع کے گزشتہ 5 سالوں میں ہمارے لاڈلے وزیر اعظم جو گھومنے نکلے تھے، امریکہ، فرانس، لندن، دبئی، مصر، یہ جہاں جا بھی گئے، تو خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں مودی جی کے غیر ملکی دوروں پر 254 کروڑ روپئے خرچ ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ کے ایک تحریری سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ مرلی دھرن نے جمعرات کو یہ بات کہی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران وزیر اعظم کے غیر ملکی سفر پر 254 کروڑ روپئے خرچ ہوئے ہیں، اور ابھی تازہ جو 4 سال کے جو دورے ہیں اس کا آنکڑا اس میں نہیں آیا ہے، اور ابھی تو اور بھی گھومنا باقی ہے، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے نا، اور اب لگتا ہے کہ صرف چند مہینے ہمارے بچے ہیں، تو ابھی جلد جلد ہم منی پور نہ جاتے ہوئے اور بھی کئی ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔
آئیے ناظرین تیسری بڑی خبر، جی ہاں مہاراشٹر اور گجرات میں موسلا دھار بارش سے پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، زندگیاں ٹھپ ہو گئی ہے اور کئی انسانوں کی جانیں ختم ہو گئی ہے، کئی معصوم بچے، مہیلائیں، بزرگ، بوڑھے، جوان بہہ چکے ہیں، مگر مہاراشٹر اور گجرات پہ بھی وزیر اعظم کو آنے کو وقت نہیں ہے اور ابھی یہاں الیکشن بھی نہیں ہے۔ تو خیر ابھی خبریں آ رہی ہے کہ گجرات بھی وزیر اعظم نہیں پہنچے ہیں، گجرات کا بھی بڑا برا حال ہے۔ بروڑا سے ہمارے رپورٹر حافظ اویس سیٹھ اور مولانا الیاس صاحب، ایسی احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سومرا اور نوساری ولساڑ سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا نے بتایا کہ گجرات میں بھی جگہ جگہ بارش کا قہر اور بارش کا عذاب ہے، لوگوں کی زندگی یوں سمجھیے کہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ادھر بھی ابھی وزیر اعظم کو آنے کا موقع نہیں ملا ہے، نہ ہی منی پور جانے کا موقع ملا ہے، مگر مہاراشٹر اور گجرات ڈوب چکا ہے، سیلاب جیسی صورتحال ہے۔ آئی ایم ڈی نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دلی کا بھی بڑا برا حال ہے، دلی کے نشیبی علاقوں میں پھر پانی بھر گیا ہے، اتراکھنڈ اور ہماچل میں تو حالات بہت خراب ہے، پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں بھی سطح آب میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پنجاب کی خبریں آ رہی ہے کہ پنجاب میں شاہی امام مولانا عثمان صاحب باقاعدہ ٹرکوں اور ٹریکٹرس میں بھر کر کھانے کی چیزیں، فوڈز وغیرہ لے کر لوگوں کی مدد کے لیے اتر چکے ہیں، مگر ابھی فی الحال وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچے ہیں۔ آئیے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں منی پور کو لے کر اپوزیشن ہنگامہ کر رہی ہے، جو ہنگامہ کرنا واجب ہے۔ لوگ حزب اختلاف پارلیمنٹ میں، اپوزیشن پارلیمنٹ میں منی پور پر وزیر اعظم کا جو بیان، جو گھٹیا بیان آیا ہے اور 36 سیکنڈ انہوں نے منی پور کے لیے بڑی بے شرمی کے ساتھ نکالے، اس بیان پر، وزیر اعظم کے بیان پر افسوس بھی کر رہے ہیں اور منی پور پر کچھ بولے ہیں وزیر اعظم، اس کی ضد بھی کر رہے ہیں۔ حکومت نے آج اجلاس طلب کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ منی پور کو لے کر ہو رہا ہے، کیونکہ منی پور کا ماں اور چائنا کا چا وزیر اعظم کی زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے ہاتھ جوڑ کر اپوزیشن پارٹیوں سے بحث میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ شمال مشرقی ریاست میں خواتین کے خلاف مظالم کے معاملے پر سیاست نہ کریں، ایسا انوراگ ٹھاکر کا بیان آیا ہے، اور انوراگ ٹھاکر بڑے شریف آدمی ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے، پھر بھی اپوزیشن ان کی اپیل کو ماننے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم سے کہو کہ منی پور جائیں، وزیر داخلہ امت شاہ سے کہو کہ منی پور جائیں، راہل گاندھی وہاں کا دورہ کر کے آ چکے ہیں، تمہیں شرم آ رہی تھی، تم نے آگے اور بڑھنے نہیں دیا کہ راہل آگے پورا دیکھ کر پول نہ کھول دے۔ اب راہل کے بعد دلی خاتون کمیشن کے سربراہ مالیوال بھی منی پور کے لیے روانہ ہو گئی ہے، بس وہاں انتظار کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی انتظار کر رہی ہے کہ دلی مہیلا کمیشن کی چیف مالیوال منی پور کے لیے روانہ ہو گئی، اب وہ اسمرتی ایرانی کب جائے گی، اس کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی کب جائیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے ہندوستان ترس رہا ہے۔ آئیے ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، کرناٹک ہائی کورٹ کی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے دوسری یہ کہا، متاثرہ خاتون کی شکایت سننے سے سب سے پہلے انکار کر دیا، متاثرہ خاتون شاید دوسری بیوی تھی کسی کی، تو اب اس خاتون کے کیس کو سنتے ہوئے دوسری بیوی کو، ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ دوسری بیوی کو شوہر یا سسرال والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حق نہیں۔ بیوی کی طرف سے کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ دوسری بیوی کی طرف سے اپنے شوہر یا اس کے سسرال والوں کے خلاف ظلم یا ناروا سلوک کی شکایت پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ دفعہ 498(1) کے تحت کسی بھی شکایت پر غور نہیں کیا جائے گا جو شادی شدہ عورت سے تعزیرات ہند IPC کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔ اگر دوسری بیوی کی طرف سے معاملہ دائر کیا جاتا ہے، عدالت کے جسٹس اس رچایا کی بینچ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ اگر شکایت کنندہ کسی مرد کی دوسری بیوی ہے تو اس سے ان کی شادی باطل ہو جاتی ہے۔ عدالت نے ایک 86 سالہ شخص کی سزا کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ ایک بار شکایت کنندہ خاتون کو دوسری بیوی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دوسری پھر چونکانے والی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سیما حیدر تو اپنے چار بچوں کے ساتھ اللیگل غیر قانونی طریقے سے بھارت میں آ گئی۔
یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بارڈر 56 انچ کے سینے کے سامنے کتنی، یوں سمجھیے کہ ساتھ میں کتنی غیر محفوظ ہے، انسیکیور ہے۔ 56 انچ کا سینہ جب سے بیٹھا ہے، عربک سے بھی آ جا رہا ہے، 4 بچے لے کر سیما حیدر بھی آ جا رہی ہے۔ پھر دوسری خبر بڑی خطرناک آ رہی ہے کہ پھر ایک شخص غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہو کر اس نے آندھرا پردیش کی ایک مہیلا سے شادی کی۔ پاکستانی شہری گلزار کو 1.5 سال بعد رہا کر دیا گیا۔ خبریں ہیں کہ محبت کے خاطر غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہونے والے پاکستانی شہری گلزار کو بالآخر رہا کر دیا گیا، لیکن غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا یہ تو طے ہے۔ 1.5 سال تک جیل میں رہنے کے بعد عدالت کے حکم پر اس کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ آندھرا پردیش کے نندیال ضلع کے ایک گاؤں میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچا۔ ناظرین، گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ انجمن انتظامیہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ کس بات کو لے کر کہ ASI سروے کا ورود کرتے ہوئے، گیان واپی مسجد کے ASI سروے کی مخالفت اور ورود کرتے ہوئے انجمن انتظامیہ کمیٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کے مہر بند وضو خانے کو چھوڑ کر پورے احاطے کے ہندوستانی آثار قدیمہ سے سروے کے متعلق ضلع جج کی عدالت کے حکم کے خلاف انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ ASI سے سروے کا حکم دے کر سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ درخواست جلد از جلد سماعت کے لیے آئے گی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری سید محمد یاسین کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت کا حکم سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایک اور بڑی چونکانے والی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، منی پور تو جل گیا، جلا دیا گیا، عورتوں کو ننگا گھما دیا گیا، ریپ کر دیا گیا، مگر کچھ نہ بولے ہمارے وزیر اعظم۔ اب تو سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی اور BJP کی خاموشی کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جھوٹا ہو اور ان کا وہ سپنا پورا نہ ہو۔ خیر، اب منی پور کے وائرل ویڈیو کے بعد میزورم میں بھی ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میتی برادری سے ریاست یعنی میزورم چھوڑنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہے۔ جیسے منی پور کے جنگلات کو خالی کروایا جا رہا ہے، کیونکہ جنگلات جو ہے منی پور کے بڑے قیمتی ہے، اور یہ ماحول بنا کر قتل کا، غارت کا، ریپ کا، کوکی برادری کو اور آدیواسیوں کو وہاں سے نکالنے کی جو منی پور میں کوشش کی گئی ہے، اب منی پور کے بعد حالات خراب ہوتے ہوتے میزورم میں آ رہے ہیں، اور میزورم میں بھی میتی برادری سے میزورم چھوڑنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اب خدا کے واسطے ہم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور کیندر سرکار سے کہیں کہ تھوڑی سی لاج اور شرم کرو اور آگے بڑھ کر میزورم اور منی پور کو بچانے کے لیے کچھ کرو۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اس وقت کوکن کے رائے گڑھ ضلع کے ارشل واڑی کی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ارشل واڑی، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر بارش کا قہر اور بارش کا عذاب آیا۔ ارشل واڑی میں جو کچھ حادثہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ ارشل واڑی سرچ آپریشن روک دیا گیا اور لاپتہ افراد کو مردہ قرار دینے کا انتظامیہ نے بڑا فیصلہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 29 افراد وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ 29 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہے۔ تلاشی آپریشن اب ختم کر دیا گیا ہے۔ رائے گڑھ کے سرپرست وزیر ادے سامنت نے یہ اطلاع دی۔ یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ اب لاپتہ افراد کو مردہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ارشل واڑی میں سرچ آپریشن روکا جا رہا ہے۔
आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टोल प्लाजा को लेकर। जी हाँ, नासिक सिन्नर के टोल प्लाजा को लेकर यह खबर आ रही है कि राज ठाकरे के लाडले अमित ठाकरे का फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया। फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है ना, जी हाँ, तो फिर पैसे देना पड़ते हैं। लेकिन ये राज ठाकरे के लाडले थे, तो अब जनाब आधा घंटा तक के उनकी कार को रोका गया, यानी टोल प्लाजा वालों ने आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो खबरें आ रही है कि एमएनएस के कारकुनों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की, वीडियो इसका वायरल हो गया। न्यूज़ पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक नासिक के सिन्नर में एमएनएस कारकुनों ने एक टोल बूथ पर तोड़फोड़ की, जब उन्हें मालूम हुआ कि राज ठाकरे के बेटे अमित के काफिले को आधे घंटे तक वहां रोक दिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनों ने समृद्धि हाईवे पर एक टोल प्लाजा में लाठियों और सलाखों से तोड़फोड़ की। हफ्ते की रात तकरीबन 9 बजे एमएनएस कारकुन हाथों में लाठियां लेकर टोल प्लाजा पर पहुंचे तो कारकुन उन्हें देखकर भाग गए। एमएनएस कारकुनों की तोड़फोड़ के वीडियो भी सामने आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है, ये मामला नासिक सिन्नर हाईवे पर बनाए गए टोल प्लाजा से मुताल्लिक है। अब सवाल ये होता है कि राज ठाकरे का बेटा कोई फकीर तो नहीं था, कोई भिखारी तो नहीं था। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया अगर फास्टैग ब्लैक लिस्ट था तो आप वहां पैसा देकर निकल जाते। जब हम जैसे गरीब पैसा देकर निकलते हैं तो आप तो राज ठाकरे की औलाद थी, लेकिन राज ठाकरे की औलाद है। आप जानते हैं कि उनके अब्बा हुजूर और उनके कई कारकुनों ने कितना मुल्क की संपत्ति को और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इजाजत है और यकीनन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई हो जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत का, लेकिन लोग कह रहे कि कोई कार्रवाई इन पर नहीं होगी। ये सब सारी कार्रवाइयां गरीबों के लिए है। टोल प्लाजा पर भी जो गुंडों को खड़ा किया जाता है वो भी गरीबों के लिए है।